19 اپریل یعنی جمعے کے روز سے انڈیا میں عام انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ انتخابات کا یہ عمل اگلے 6 ہفتوں تک جاری رہے گا، جس کے دوران 96 کروڑ 90 لاکھ اہل ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی جماعت بھارتی جنتا پارٹی ملک میں تیسری مرتبہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انڈیا میں سیاسی تقسیم کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ 19ویں صدی سے ہی یہ بحث جاری و ساری ہے کہ کیا انڈیا ایک سیکولر ملک ہے یا پھر انڈیا صرف ہندو قوم پرست لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں کی دراصل میں 90% آبادی ہندو ہے، اور یہ بحث اس وقت شدت اختیار گئی جب نریندر مودی کی ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی نے سن 2014 میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس جماعت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کے واقعات میں اضافہ ہوا، اور مارچ میں اقوام متحدہ اور امریکی حکومت دونوں نے ایسے قانون کی منظوری پر تشویش کا اظہار کیا تھا جس کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے غیر مسلم مذہبی اقلیتوں کے لیے انڈین شہریت حاصل کرنا آسان ہو جائے گی، یعنی کہ انڈیا صرف اور صرف ہندو قوم پرستوں کے لیے رہ گیا ہے۔ انڈیا دنیا کے چند ممالک میں سے ایک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، اور گزشتہ سال انڈیا چاند کے قطب جنوبی پر اترنے والا پہلا ملک بھی بنا تھا۔ انڈیا دنیا میں سب سے زیادہ گنجان آباد ملک ہے، اور جبکہ اس نے حال ہی میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی 5ویں بڑی معیشت کا درجہ بھی حاصل کر لیا۔ کئی مبصرین اس بات کی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ انڈیا دنیا کی اگلی عالمی سپر پاور ہوگی، لیکن اس ملک کو ملنے والے عروج، امید اور خطرے دونوں ہی کا امتزاج ہے۔ کیا انڈیا بن پائے گا سپر پاور؟ انڈیا کے مسائل کیا ہیں، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انڈیا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گی؟ یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ طاہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹیٹ ٹاکس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کھل کر گفتگو کریں گے کہ انڈیا سپر پاور بن سکتا ہے یا نہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دہائیوں کے برطانوی راج نے ملک کے لیے ناکافی بنیادی ڈھانچہ اور زرعی صنعت چھوڑی۔ یہ ملک اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کا پیٹ بھرنے سے بھی قاصر تھا۔ اس وقت کے اندازوں کے مطابق انڈیا میں لوگوں کی متوقع عمر 35 سال تھی، تاہم ورلڈ بینک کے مطابق آج یہ عمر تقریباً دگنی ہو کر 67 ایئرز ہو گئی ہے، جبکہ عالمی اوسط عمر 71 برس ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق انڈیا دنیا کا 10واں بڑا برآمد کرنے والا ملک ہے۔ اس کی بڑی برآمدات میں تیل، ہیرے اور ادویات شامل ہیں۔ اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈیا کی معیشت اس وقت تیزی سے پھیل پھول رہی ہے، جب ملک میں سروس انڈسٹری، ٹیلی مواصلات اور سافٹ ویئر کے شعبوں میں ترقی ہوئی، لیکن ماہرین اقتصادیات کے مطابق روزگار کے مواقع یکساں رفتار سے پیدا نہیں ہو سکے۔ جاپان، چین اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں معیشت کی معاشی چھلانگ کا انحصار ان کام کرنے کی عمر کی آبادی میں اضافے پر ہے، لیکن ان تمام جوانوں کو ملک میں رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا میں بیرون ملک رہنے والے افراد میں سب سے زیادہ تعداد انڈیا کے شہریوں کی ہے۔ یہاں ہر سال تقریباً 25 لاکھ افراد بیرون ملک چلے جاتے ہیں، جن میں کچھ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید بات کریں تو انڈین وزارت خارجہ کے اعداد و شمار کے مطابق زیادہ سے زیادہ انڈین غیر معینہ مدت کے لیے بیرون ملک رہنے کا انتخاب کرتے ہیں، جس میں انڈین شوہرت چھوڑنے والے بھی ایک بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ انڈیا میں دوہری شہریت کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے سن 2022 میں 2,25,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی انڈین شہریت منسوخ کرتے ہوئے دیگر ممالک کی شہریت حاصل کی، جبکہ جو نوجوان ملک میں انہیں ملازمتوں کے حصول میں پریشانی کا سامنا ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق انڈیا میں بے روزگار کی شرح 8% ہے، جبکہ امریکہ میں یہ شرح 3.8% ہے۔ اگرچہ ماضی کے مقابلے میں زیادہ انڈین خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن ملک میں شادی کے بعد خواتین کے گھر بیٹھنے کی روایت ابھی بھی قائم و دائم ہے۔ انڈیا کی شرح نمود کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن شہری آزادیوں پہ سمجھوتہ کیا گیا ہے اور فرقہ وارانہ بدامنی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح کی آگ اگر بے قابو ہو جائے تو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور انڈیا کا سپر پاور بننے کا خواب صرف اور صرف خواب بن جائے گا۔